یہ لال نشان کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف جانے کا راستہ بتا رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ حرم کا پورا منظر دیکھ رہے ہیں، جس میں کنگ فہد گیٹ، کنگ عبدالعزیز گیٹ اور باب صفا نظر آ رہا ہے۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے داخل ہو کر ہم صفا کے قریب پہنچے۔ صفا گرین لائٹ کے قریب ہے۔ آپ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی جگہ اوپر والی ہوتی ہے، بیت اللہ کا جو صحن ہے وہ نیچے ہے۔ اندر آنے کے بعد پھر آپ کو سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہوگا، تو آپ نے سیڑھیوں سے اس طرح نیچے اترنا ہے اور اپنی نظریں جو ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے، جیسے کہ میں نے موبائل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کی طرف کیا ہوا ہے۔ نظر اوپر نہیں اٹھانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نظر اوپر اٹھائیں گے تو کسی بھی جگہ سے آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑ جائے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے اور ہم اسی وقت اللہ سے دعائیں مانگیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو نظریں نیچے رکھنی ہوگی، اور اس طرح نظر نیچے رکھتے ہوئے آپ چلتے جائیں۔ ایک جگہ تلاش کرنی ہے ایسی کہ جہاں پر آپ آرام سے کھڑے ہو سکیں۔ راستے میں کھڑے ہوں گے کوئی آپ کو دھکا دے گا، آپ کی نظر ہٹ جائے گی۔ اب دیکھیں اس طرف بھی یہ ستون ہے، اس طرف بھی ستون ہے، یہ جگہ بالکل خالی ہے، تو یہاں پر مثلاً کھڑے ہو جائیں اور تسلی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ آپ کو کوئی راستہ بند نہیں ہو رہا، آپ آرام سے یہاں جتنی دیر کھڑے ہو سکیں آپ کھڑے ہو سکیں گے۔ تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی نظر اٹھائیں، آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، اور پھر آپ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑتے ہی آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کے اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال دیں، یوں ان کا دایاں کندھا کھلا ہو جائے گا۔ اسے استباء کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کر دیں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں جی چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔
रास्ते में जहां सब्ज लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द उस वक्त तक भागें जब तक सब्ज लाइट खत्म न हो जाए। ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा पहुंचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ किबला रू होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हों। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह 7 चक्करों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। हल्क या कसर। सई के बाद मर्द हजरात हल्क यानी सर के बाल मुंडवाकर या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आएंगे। औरतें कसर यानी सारी चुटिया पकड़कर सर के दाएं बाएं और पीछे 3 हिस्से करके हर हिस्से से उंगली की एक पोर के बराबर या कुछ ज्यादा बाल काट कर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी और यूं आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा।